السلام علیکم دوستو، ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑیاں اور چوٹیاں بھی ہیں، گیت گاتی آبشاریں اور اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ دوستو، پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں۔ قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ دوستو، بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردی میں خوب سردی پڑتی ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ دوستو، 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ المان الحفیظ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے اور پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہے۔ اگر یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ دوستو، بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ دوستو، بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے، اور یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ دوستو، پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں 5 اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ دوستو، اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑے بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھڑیاں بنائی جاتی ہیں، جبکہ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت سے بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں، جبکہ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔
جبکہ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے اور یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ دوستو، چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ خیورا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اور پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہریپا سے ملنے والی آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستو، سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ علامہ ازیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ دوستو، سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے اور سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موہنجو داڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اس صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے اور اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں اور سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ دوستو، خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اسی صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں میں ہزارہ ڈویژن میں خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے اور افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔